محمد الرسول ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، ایک ہوتا ہے بندے کا حق، ایک ہوتا ہے مخلوق خدا کا حق۔ اسلام ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، مخلوق خدا کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور اپنے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی غلط تشریح کی، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ایک آدمی اپنا آپ کا خیال کرے بس، ہم نے کہا یہ غلط ہے۔ ایک آدمی کہے صرف مخلوق کی فکر کرو، یہ بھی غلط ہے۔ ایک آدمی کہے صرف اللہ کے حق ادا کرو، یہ بھی غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی فکر، صرف کھانا پینا، اپنے جسم کا لحاظ رکھنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں جسم پرستی، تن پرستی، کہ بس میرا کام تو یہ ہے اللہ نہ کرے اپنا آپ کو بنانا، اپنے جسم کو بنانا، صرف کھانا اور پینا اور مرنا ہے۔ بھائی یہ کام تو جانوروں کا ہے، کہ جو صرف جن کا پیدا ہونا، اس کے بعد کھانا پینا، اپنی جسم کی فکر کرنا، اس کے بعد مرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے۔ دوسرا یہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے تو صرف نماز پڑھنا ہے، مجھے صرف روزہ رکھنا ہے، مجھے صرف قیام اور رکوع کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ اس کام کے لیے تو فرشتے موجود ہیں۔ فرشتے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیام اور رکوع اور روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں نے تو صرف سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے مخلوق کو، میں نے سارا دن مسجد میں بیٹھنا ہے۔ یہ بھی انسان کا مقصد نہیں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں رہبانیت کہا جاتا ہے۔ مانا آدمی گھر والوں کو چھوڑے، والدین کو چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، تنہا تنہا بس اپنی فکر کرے، مسجد میں بیٹھ جائے۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف نماز اور روزے اور عبادت میں لگنا، یہ بھی انسان کا مقصد نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے سورۃ نساء میں فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کا حق بھی ادا کرنا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرنا ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اپنے محلے داروں کے حقوق بھی ادا کرنے۔ تو معلوم ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورا اسلام تین چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حقوق کا نام، بندگان خدا کے حقوق کا نام، اور اپنی ذات کے حقوق کا نام۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے، بندگان خدا مخلوق خدا کے حقوق بھی ادا کرنے، اور اپنے آپ کے حقوق بھی ادا کرنے۔ نہ صرف نفس پرستی، نہ صرف تن پرستی، نہ صرف جسم پرستی، نہ صرف یہ کہ میں تو ایک کونے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ یہ یہودیت اور نصرانیت میں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ میں تو اپنا نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کے گھر والوں کے حقوق ہیں، آپ کے پڑوسیوں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں۔ روایت صحیحہ میں موجود ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں گھر میں رات کا ٹائم ہو گیا، ایک آدمی آیا، دوسرا صحابی دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا بھائی مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے اور فی الفور ضرورت ہے۔ یہ صحابی مڑ کر کے گئے اور اپنے گھر سے وہ رقم اٹھا کر کے اس کو دے دی۔ جب اس کو دے دی، گھر میں واپس آ گئے اور رونے لگ گئے۔ تو بیوی نے فرمایا
کہ بھائی آپ نے پیسے دیے تو آپ اب رو کیوں رہے؟ نہ دیتے، اتنی رقم دے دی آپ نے، اب رو رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو افسوس ہے رقم دینے پر، قرضہ دینے پر، تو آپ کو نہیں دینی تھی، اب آپ آ کر رو رہے ہیں۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے اس کو رقم دی ہے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پڑوس میں ایک ضرورت مند ہے، میں نے خود جا کر کے اس کی ضرورت کیوں نہیں پوچھی، میں نے خود جا کر کے اس کا احوال کیوں نہیں پوچھا کہ اس غریب کو رات میں میرے گھر پر آ کر اس کو مانگنا پڑا مجھ سے، میں اس پر رو رہا ہوں قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو۔ اپنے گریبانوں میں تھوڑا ہم جان کے کبھی سوچا ہے؟ ہم اور آپ صرف تن پرستی، جسم پرستی، اپنے آپ، اپنی اولاد۔ محمد رسول اللہ